لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز قاہران السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے. درس نمبر 41. آج ہم سورہ بروج کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے مضامین کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے علاوہ اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصراً تفسیر. تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تلاوت سورہ بروج سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود وفرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ طارق سورہ بروج قرآن کریم کا کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور اس سورہ میں جو ٹوٹل آیتیں ہیں وہ 22 آیتیں ہیں، اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ بروج کے مضامین کچھ اس طرح ہیں کہ سورہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو قرآن کریم نے ذات الاخدود کے نام سے یاد کیا ہے. ذات الاخدود کہا ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے مومنین کو آگ کے بھڑکتے ہوئے گڑھوں میں جھونک دیا تھا. ان کا کیا انجام ہوا. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا یہ ہے کہ اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظالموں کا انجام جو ہے وہ بھیانک اور دردناک ہوگا. اور اگلا پوائنٹ اس میں ہے کہ سورہ میں یہ پیغام ملتا ہے کہ اہل ایمان کو ہمیشہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اس سورہ میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون وغیرہ کی داستانوں کو دہرائے یعنی اپنایا تو تمہارا انجام بھی دردناک ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس سورہ میں قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے اور لوح محفوظ میں ثبت ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ بروج کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے ہر جمعہ اور ہر عرفہ کی تعداد کے مطابق 10 گنا زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ دونوں دن جو ہیں یہ فضیلت کے حامل ہیں، چاہے وہ روز جمعہ ہو یا روز عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج. تو یہ دن جو ہیں یہ بہت ہی مبارک دن ہے، اور پروردگار عالم ان دنوں میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور انسان اسی لیے روز جمعہ بھی انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ دعا کرتا رہے، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا، خدا میں بھی دے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس دن کو عبادت میں صرف کرے، اور پروردگار عالم اس کا ثواب کئی گنا دیتا. اسی طرح روز عرفہ بھی ہے کہ یہ روز بھی بہت ہی مبارک دن ہے کہ پروردگار عالم اس روز بھی اس کے خزانے قدرت سے بے بہا عطا فرماتا ہے. تو پروردگار عالم ان دونوں دنوں کی تعداد کے برابر یعنی اس کے مطابق 10 گنا زیادہ نیکی عطا فرمائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ
بروج کی تلاوت اپنی فریضہ نمازوں میں کی، اللہ تعالیٰ اسے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا، کیونکہ یہ سورہ بروج جو ہے وہ انبیاء کی سورہ ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، اور گواہ اور جس کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، آگ سے بھڑکتی ہوئی خندقوں والے۔ اذ ہم علیہا قعود، جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ مؤمنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ خدا جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کا سارا ملک ہے اور وہ ہر شے کا گواہ و نگران بھی ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید، وہی پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ ایجاد کرنے والا۔ وہو العزیز وہو الغفور الودود، وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ صاحب عرش مجید ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور قوم ثمود کی خبر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر کفار تو صرف جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یقیناً یہ بزرگ و برتر قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کی مختصراً تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ والسماء ذات البروج سے کیا مراد ہے۔ تو قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے، تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرما کر بتایا کہ جتنے آسمان کے برج ہیں وہ بھی اتنے ہیں جتنے سال کے مہینے میں ان کی تعداد بھی اتنی ہے، یعنی بروج 12 ہیں اور امام بھی 12 ہوں گے، سال کے مہینے 12 ہیں، امام بھی 12 ہوں گے۔ اور سورج کے 360 برج ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کے 360 برج ہیں، ہر برج عرب کے ایک جزیرے کے مثل ہے۔ سورج ہر دن ایک برج میں رہتا ہے اور جب وہ غائب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے آ جاتا ہے، صبح تک وہاں سجدہ ریز رہتا ہے، پھر واپس اپنے مطلع پر آتا ہے اور 2 فرشتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ وشاہد ومشہود، اور شاہد کی قسم اور اس چیز کی جس کی گواہی دی جائے گی۔ اصول کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مشہود کون ہے؟ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ معانی الاخبار میں
ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نیا دن جو ہم پر طلوع ہوا ہے یہ ہم پر شاہد گواہ ہے، اگر ہم نے بھلائی کے کاموں کو اپنایا تو ہمیں اچھائی اور توصیف کے ساتھ ودا کرے گا، اور اگر نے برائی سے کام لیا تو ہماری مذمت کرتے ہوئے ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی تیرا کل جو ماضی کا حصہ بن چکا ہے وہ تجھ پر گواہ ہے، اور اچھے کاموں کو دوسرے دن کے لیے مؤخر نہ کرو، شاید وہ دن تو آئے اور تم نہ رہو، موجود نہ رہو۔ کہ انسان نیکی کے کام کو کل پہ نہ ٹالے، جیسے کہتے ہیں آج کا کام کل پر نہ ٹالو۔ تو اگر نیکی کا ارادہ ہے تو انسان اسے کر دے، کیونکہ ہر گزرا ہوا دن کیا ہے، ہمارا ماضی بنتا جاتا ہے، اور وہی ہمارا گواہ بنتا جاتا ہے ہماری نیکیوں اور ہماری برائیوں کا، تمام چیزوں کا۔ تو انسان اگر اپنے کاموں کے انجام دہی میں اگر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں یہ آئندہ روز کر لوں گا، کل کر لوں گا، تو امام نے کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دن تو آئے گا لیکن تم موجود نہ رہو گے، تم موجود نہ رہو گے۔ اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے تو ایک طویل اور فلسفے سے بھرا ہوا امام کا جملہ ہے۔ واقعاً امام نے جس طرح سے ارشاد فرمایا، اب کچھ سوالات جو آپ لوگوں سے پوچھے جا رہے ہیں اس کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں بھیجیے گا انشاءاللہ۔ تو سورہ بروج جو ہے یہ قرآن کے کس پارے میں موجود ہے اور یہ اس میں کتنی آیتیں ہیں، اس کے علاوہ یہ سورہ کہاں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ بروج کے مضامین تحریر فرمائیں۔ پھر تیسرا سوال ہے سورہ بروج کی فضیلت کے بارے میں، اس کے جو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے تحریر کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ترجمہ سورہ بروج میں سے کم آپ لوگ 5 آیتوں کا ترجمہ کریں۔ ایک سوال یہ بھی آپ لوگ تحریر کر لیں کہ بروج سے مراد کیا ہے، برج سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں امام نے رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا جب ان سے کسی نے سوال کیا امامت کے بارے میں۔ تو اور سورج کے کتنے بروج ہیں، اس کے علاوہ شاہدین و مشہود کی تفسیر آپ لوگ بیان فرمائیں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام زین العابدین کے حوالے سے۔ یہ آج کا سوال رہا، اس کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ ضرور ارسال فرمائیں، اور اس کی آڈیو بنا کے ہمیں بھیجیں۔ اس کے علاوہ جو سمجھ میں نہ آئے اسے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔